بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ مذہب اسلام میں نماز دوسرا اہم ترین رکن جو کلمہ توحید کے بعد اہم ہے، اور اسی رکن کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ہے۔ دینی، روحانی، طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد پہچاننے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا کیسے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جنہیں بڑے سے بڑا دولت مند ساری دولت لٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتا، مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت موجود ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے راز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ سفر و حضر کا مقام ہو، جنگ کا میدان ہو، بیماری کی حالت ہو، کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر، مسلمان چاہے کسی خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی کٹھن مشکلات سے گزر رہا ہو، نماز قائم کرنا اس پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، مگر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے جب سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، تو مسلمان دوبارہ سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت، پوست و ہڈیوں کا مرکب ایک خالی پتلا نہیں، یہ خاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جوہر کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ ہر انسان کا جسم 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبہ کی جانب رخ کر کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کی لو میں موجود ایک خاص قسم کی برقی روح اپنا پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے، جس سے ان خلیوں کو چارجنگ پہنچتی ہے جسے شعور نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ برقی روح کے ذریعے پہنچایا گیا دماغ کو یہ پیغام دماغ کے اس حصے کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی صلاحیتوں کا پیغام رکھا ہوتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے لیے اٹھائے جانے والے دونوں کانوں تک ہاتھ ہی ہمارے بازو پٹھوں میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں، جس سے گردن کے پٹھوں اور شانوں کو طاقت ملتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دل کے مرض جیسی جان لیوا بیماری میں یہ ورزش انتہائی مفید ہوتی ہے اور فالج کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
تکبیر کے بعد جب انسان قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے دونوں نظروں کا سجدے کے مقام پہ رکھ کر، تو دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونے کی وجہ سے دل پر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کی قوت مدافعت کو طاقت ملتی ہے۔ قیام کے بعد رکوع کی حالت میں پروردگار کے سامنے جھکنے سے کمر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے کی صورت میں جسم کے اوپر والے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے خون پمپ کرتا ہے۔ رکوع سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑا ہونے پر چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک بڑھنے کی وجہ سے فالج و ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سجدہ کے طرز پر جھکنے سے دماغ کو شریانوں کی جانب خون کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی طرف خون کا پہنچانے کا کوئی عمل نہیں، صرف واحد ایک یہ سجدہ ہی دماغی اعصاب اور سر کے دوسرے حصوں کی جانب خون متوازن ہو جاتا ہے، جو دماغ و نگاہ کو تیز کر دیتے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے جلسے کی حالت میں بیٹھنے سے گھٹنوں کو تقویت ملتی ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص نماز نہ پڑھنے والے شخص کی نسبت حشاش بشاش رہتا ہے۔ یہ عمل صرف ہمیں اسی صورت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو پوری یکسوئی توجہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے عمل میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں یہ سب تو ہم اچھی طرح جان چکے ہیں۔ سجدہ کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے جب وہ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے تو اس کو چہرے کی شریانوں میں بوجھ سے محسوس ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ طویل سجدہ کرنے کی صورت میں خون کی ان رگوں تک سپلائی ہوتی ہے جو پمپ کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی۔ دنیا کا شخص اس بات پر متفق ہے کہ انسان بیٹھا لیٹا ہو یا چلنے کی ہی حالت میں ہو، اس کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر یعنی دماغ کا حصہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ انسان کے پورے وجود میں اگر مین حصہ ہے تو وہ دماغ ہے اور اس کی رگوں کو خون مہیا کرنے کا ایک ہی واحد حل سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت سجدہ کرنے سے نہ صرف طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے والے شخص کی زندگی پرسکون و خوشگوار گزرتی ہے اور آخرت میں جو انعامات اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے وہ مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔